الله العظمى وزوجة أبية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمام أم المعصومين أم الألوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات دعائیں مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ شہزاد کے قوانین مخدومہ عالمیان موقب ہند 327 اس کے جتنے بھی منتظمین ہیں خدمت گزار ہیں ہمارے برادر عزیز وقار محمد علی ان کے جتنے رفقا اکار ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات میں رکھتا ہے انہیں سرکار ولی العصر کے ظہور تک ایسے ہی زائرین کی خدمت کرنے کی توفیق ہے۔ جتنے بھی آپ قدم چل رہے ہیں یقیناً اجر سمیٹ رہے ہیں لیکن وہ جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے غداروں میں فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے 1400 سال پہلے جس پہ ایک نہر فرات کو بند کیا تھا آج انسانیت کا سمندر اس حسین کی جانب چل رہا ہے۔ آج زائرین حسین ابن علی اپنے قدموں سے یزیدیت کو روکتے ہوئے حسین ابن علی کی جیت کا اعلان کرتے ہوئے حسین ابن علی کی جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حسین ایک فرد نہیں حسین ایک نظریہ ہے۔ حسین علیہ السلام ایک فکر ہے۔ حسین ایک ادارہ ہے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ تمام اس ادارے کے نظریے کو اس کی فکر کو لینے کے لیے جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑ کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آپ سکون محسوس کریں اسے حسین کیا ہے۔ بھٹکتی ہوئی انسانیت جس کے دروازے پہ آپ پرسکون ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ سفر کیوں ہوا تم چل کیوں رہے ہو اس کا راز کیا ہے؟ پہلی مجلس ہے انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوگا بیان یہ کرنا ہے کہ حسین ابن علی نے یہ فکر کون سی کی ہے جسے لینے کے لیے تم حسین ابن علی کی جانب جا رہے ہو۔ سوال ہوتا ہے کہ حسین ابن علی قتل کیوں ہوئے؟ جواب مورخ دیتا ہے کہ انکار بیعت کی وجہ سے۔ یزید نے کہا کہ حسین بیعت کر، حسین نے انکار کر دیا لیکن حسین کا انکار بتایا لیکن حسین کے انکار کا وہ لفظ اور جملہ نہیں بتایا کہ جب یزید نے خط لکھا ولید نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، حسین ابن علی نے مسکرا کے کہا اس سے کہتے مجھ جیسا تجھے ویسے بھی بیعت اگر نوجوان کا تو یہ فکر میں صاف صاف ہونا حسین ابن علی نے جملہ کہا کہ اس سے کہتے مجھ جیسا تجھے
مجھ جیسا کی بیعت نہیں کرتا. آپ کریم کربلا کی دہلیز کی جانب جا رہے ہیں, مولا حسین سے پوچھے کہ مولا آپ یہ کہتے تھے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا, آپ نے یوں کہہ دیا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرے مولا اس نے بیعت آپ سے مانگی تھی, آپ جیسا سے نہیں مانگی تھی. آپ کہتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. حسین ابن علی کا جواب آج بھی کربلا کی وادی میں گونج رہا ہے. حسین ابن علی کہتے ہیں اگر میں کہتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو کل معرض لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی, صرف حسین نے نہیں کی تھی, صرف حسین نے نہیں کی تھی, حسین کے بابا نے بھی کرنی تھی, حسین کے بھائی نے بھی کرنی تھی. اس فکر کو سمجھیے گا, اس سوچ کو سمجھیے گا. حسین ابن علی کو صرف اور صرف ایک انوکھے انداز میں نہیں, ایک منفرد انداز میں دیکھیں. حسین ابن علی نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں, حسین جیسے کوئی اور بھی ہے, یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے بھی اکیلا ہے. اس لیے حسین زندہ باد نہیں کہتے, حسینیت زندہ باد کہتے ہیں. حسین ذات ہے, حسینیت رستہ ہے. یزید فرد ہے, یزیدیت بھی رستہ ہے. یہ جو تم چل رہے ہو یہ نجف سے کربلا سڑک پہ نہیں چل رہے, تم حسینیت کے رستے میں چل رہے ہو. جو کہتے ہیں صراط مستقیم پہ کیسے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ چلتے ہیں. یہ صرف اور صرف کسی ماتمی, کسی ادادار, کسی مولانا کی ایجاد نہیں, یہ ظہور امام کے تسلسل کا نام ہے. آج صرف تمہیں کربلا سے بلایا گیا اور تم گھر چھوڑ کے تھوڑا سلف کے سفر باندھ کے گھر سے نکل پڑے. حسین آج بھی دنیا کو سکھا رہا ہے کہ جب بار بار بلائے گا تو سے کہہ دے مجھ جیسا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں اور یزید بھی اکیلا نہیں. آج ہر کوئی کہتا ہے یزید نے غلط کیا, چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے, وہ کہتا ہے یزید نے غلط کیا, اسے حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. تو میرا سوال ہے کہ کیا صرف یزید ہی نے مانگی تھی؟ بحیثیت امام علی افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ علی افضل ہے. تو پھر مان جاؤ جو حسین سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے, جو علی سے حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں اس کے دادا کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ میرا بھی اکیلا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو مولا نہ لکھتا حسین یزید کی بیعت کر لی، وہ لکھ دیتا حسن معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ حسین ابن علی نے کہہ دیا مجھے ایسا تم جیسے کی بیعت نہیں ہے۔ جو سوچ لینے جا رہے وہ سوچ سنانے لگا۔ حسین ابن نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں ہے۔ موضوع کا تسلسل یاد ہے۔ حسین ابن نے یہ کہہ دیا اور کہا ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو۔ ادھر حسین ابن نے یہ جملہ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں۔ یہ 61 ہجری تھی، 28 رجب مدینہ میں حسین ابن نے کہا نہیں۔ یہ نہیں کس کے سامنے تھی؟ اس دور کے بادشاہ کے سامنے۔ ذرا فلسفہ سمجھیے گا حسین ابن علی۔ حسین ابن کا نہیں، حسین ابن کا بدل چھوڑا۔ حسین ابن علی نے پوری زمین میں نہیں والے لوگ تلاش کیے جو معرفت سنت بولتے ہوئے۔ حسین ابن علی کربلا میں لشکر لے کے نہیں جا رہے تھے، نہیں والے لوگ اکٹھے ہوئے۔ کوئی نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کافروں کے کافرے حسین مکہ سے واپس بھیج رہے تھے۔ مولا ہمیں لے رہے، فرمایا نہیں مجھے نہیں والے چاہیے۔ حسین ابن علی ایک انسانیت کی تعمیر کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے مولا حسن علیہ السلام کا دور، مولا امیر المومنین کا دور مشکل ترین دور ہے کہ امامت تنہا رہی اور نہیں والے لوگ میسر نہیں ہوئے۔ علی بن ابی طالب کے پاس نہیں والے لوگ ہوتے، سفین جیت جاتے، نہروان کا فیصلہ ہو جاتا، جمل منطقی انجام تک پہنچ جاتا، نہیں والے لوگ میسر نہیں۔ مولا امام حسن نے معاہدہ اس لیے کر لیا، نہیں والے لوگ نہیں۔ حسین ابن علی کا میں اب بساط نہ بکوں، میں نہیں والے لوگ۔ حسین ابن علی نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت جنگجو چاہیے، کوئی تیر انداز، کوئی تلوار چلانے والا، کوئی ہزاروں سے لڑنے والا نہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی نہیں کہتا ہے۔ اسے بولو حسین ابن علی نے خط لکھ لکھ کے نہیں والا کرتے۔ حسین ابن علی نہیں والے لوگ اکٹھے کیے۔ حسین نے کہا دیکھو لڑنے نہیں جا رہا، نہیں کہلوانے جا رہا۔ مجلس کی آخر میں تمہیں بہت بہتر نتیجہ بتاؤ تبارک کے کہ تم کربلا کی جانب جا کیوں رہے ہو، یہ پیدل سفر کیوں ہے، یہ شروع کیسے ہوا تھا، یہ نہیں کہہ رہے ہو۔ اربعین کا راز پڑھنے لگا ہوں۔ حسین ابن نے کہا مجھے نہیں والے لوگ چاہیے۔ جب نہیں والے لوگ حسین ابن علی کے پاس آ گئے، یہ مکہ میں حسین ابن علی کے قریب تھے۔ حسین ابن نے کہا دیکھوں کہ ان کا امامت پہ یقین کیسا ہے۔ حج کے موقع پر حسین ابن علی نے کہا عمرہ ادا ہو۔ ایک نے بھی نہیں کہا کہ حج کیوں نہیں ہوگا۔ تاریخ سے ایک مثال دکھاؤ کہ حسین ابن علی کے کسی ایک صحابی نے کہا کہ مولا اتنی بڑی عبادت سے لے کے جا رہے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے۔ کہ جن حاجیوں نے اس سال حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کہتے نہیں ہوا تھا۔ میں پوچھنے گھاگرے تو شیعہ قوم جماعت بھی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کا حج
چل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا تو جس پہ عبادتوں کے مقام اپنے ہیں، حسین سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم نے اہل زبان نجات پا گیا فطرت کرم حسین کا ابھی زمین پہ بالا قدم حسین نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان قاسم سے بڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، لیکن ہر وقت حسین حسین بس حسین حسین صرف حسین حسین یہ صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آؤ میں کربلا اور نجف کے راستے میں بیٹھے میں بتا رہا ہوں صرف حسین کی قیمت کیا ہے۔ ان کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حسین ابن علی کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلتا کعبہ بدل روح حسین کربلا لے اب پتہ چلا کہ کربلا کی زبانی 70,000 حج سے افضل کیوں ہے۔ میں چھٹے شہنشاہ کی حدیث کربلا کے قریب بیٹھ کے پڑھا، میرے چھٹے شہنشاہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی زائر میرے جب حسین کی زیارت کے لیے قدم رکھتا ہے 1 لاکھ حج قدم اٹھاتا ہے 1 لاکھ امام صادق پریشانی دے کہتے صرف 13 حج نہیں 1 لاکھ وہ حج جو محمد نے کیا۔ رکھے 1 لاکھ حج اٹھائے 1 لاکھ عمرہ۔ حسین بن علی نکلے مکہ سے، اب حسین رستے میں جا رہے ہیں اور نہیں والے لوگ ساتھ، بس نہیں تو سمجھنا کل سے وقت کو پھر مفصل ہو جائے گی۔ حسین بن علی نہیں والے لوگ کٹھے کربلا میں 2 حضرت کربلا میں ہوتے ہیں۔ یہ کربلا کے ریگستان میں کیوں آئے تھے؟ یہ کام حسین بن علی نے مکہ میں کیوں نہیں کیا؟ مدینہ میں کیوں نہیں کیا؟ مدینہ سے تھوڑا باہر نکل کر کے مکہ کے اطراف میں کر اس ریگستانی صحرا میں کیوں آئے تھے؟ رات سمجھ رہا ممبر سے پڑھنے لگا ہوں، ممبر سے پڑھنے لگا ہوں، آپ نے تو ہر نگرا۔ اس سے پہلے 4 قتل آبادیوں میں ہوتے تھے، چھپ گئے۔ میں مذہب شیعت آپ کی ذہنوں میں لکھنے لگا۔ قتل مصطفیٰ مدینہ میں ہوا، آبادی میں ہوا، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ہوا، قاتل چھپ گیا۔ آج تک رسول کی شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ انتہائی آزادی کے ماحول میں بھی نبی کے قاتل کو نہیں بیان کیا جاتا۔ نبی طبعی موت مر ہی نہیں سکتا، بیماری سے موت اسے آتی ہے جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو۔ حجت کے ہاں پہ بھائی موت نہیں ہے، امام کے ہاں پہ بھائی موت نہیں ہے، نبی کے ہاں پہ۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ سنی لٹریچر سے ثابت کرو تو اہل سنت صحیح بخاری میں لکھا ہے رسول کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی تو انکار نہ کرتے۔
اس سے زیادہ لطیف اشارہ نہیں کر سکتا، اس سے بہتر لطیف اشارہ نہیں کر سکتا۔ قتل آبادی میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ اس کے بعد رسول کی بیٹی کا قتل آبادی میں ہوا، فضائل پڑھا، فضائل آبادی میں ہوا، لوگوں کا ہجوم دروازے پہ آیا، سرعام دن کی روشنی میں حملہ کیا گیا، قاتل چھپ گیا۔ میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ بابا سیدہ امیر المومنین کا قتل کوفہ میں ہوا، آبادی میں ہوا، مسجد میں ہوا، اس وقت کے خلیفہ کا قتل ہوا، اصل قاتل چھپ گیا۔ ابن ملجم کرائے کا قاتل ہے۔ تلوار کس نے دی تھی؟ کس کے گھر میں رہا تھا؟ زہر کہاں سے آئی تھی؟ لالچ کیا دیا گیا؟ اصل قاتل چھپ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا قتل آبادی میں ہوا، جنازے میں تیر لگے، ظلم ہوا، قاتل چھپ گیا۔ جتنے یہاں سے لے کے آخر تک میں مجھے بول کے بتاؤ جو میں نے کہا صحیح تھا؟ 4 قتل آبادیوں میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ نبی کا قاتل چھپ گیا، سیدہ کا قاتل چھپ گیا، امیر المومنین کا قاتل چھپ گیا، امام حسن کا قاتل چھپ گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں جملہ پڑھنے لگا، میں جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دل ہے تو تمہاری ہتھیلی پر رکھنے لگا۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہارے ذہن تیار ہے، میں اگلا جملہ بغیر زور کے کہنے لگا۔ 4 قتل آبادی میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ کیونکہ اس سے پہلے انار بلند کیسے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے نبی قتل کرتے، کیسے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے بطول قتل کرتے، کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ہو کے نبی قتل کرتے۔ حسین اللہ کو کہا وہ سامنے کھڑے کر کے بتایا ایسے ہی مسلمان تھے۔ اب لکھے میری مجبوری بن گئی، بڑے بڑے لوگوں کی اولاد جو سامنے تھی۔ اب کیا کہتے، اب کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً کہہ دیا ہاں مسلمان تھے۔ جیسے مسلمانوں نے حسین قتل کیا ایسے ہی مسلمانوں نے اس سے پہلے رات سمجھ لو حسین کی گڑی کہاں لے کے آئے؟ ایک لکھوں تک صحرا میں، یہ صحرا ہتھیلی کیسا صحرا جہاں کوئی چھاڑی نہیں، کوئی درخت نہیں۔ حسین نے قاتل کو چھپنے ہی نہیں دیا۔ ایک خط کھینچ دیا حسین نے، اسلام ادھر ہے، اسلام مولا ادھر نماز قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تیرے نانا کی نبوت کا اعلان بھی، قاری قرآن بھی، حافظان قرآن بھی، اگر سب کچھ ہو اگر حسین نہ ہو۔ اب میں نے مجلس پوری شروع کی نہیں، حسین ابن نے کون سے لوگ تلاش کے نہیں، 2 محرم کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید لی۔ یہ نہیں حسین ابن علی نے توحید سے خریدی تھی۔ کیونکہ نہیں توحید کا حسن تھا، لا نہیں کوئی سوائے، یہ نہیں توحید کا زیور۔ حسین نے توحید سے، اس نے کہا اللہ، زمین پہ حسین نے کہا اللہ۔ لوگ ڈر گئے کہ یہ لا یا توحید کہتی ہے، یہ حسین ہے۔
حسین نے اپنے نوکروں کو لا کہنے کا سلیقہ سکھایا. تم بھی کہو نہیں. اب کربلا پہنچ کے حسین نے کہا 2 محرم اتر آئی کربلا میں. حسین نے کہا دیکھو یہ نہیں تیار ہے. 7 محرم پانی بند میں خدائی پڑھ رہا. اور حسین بن علی نہیں والوں بچے کا دیکھ رہے. شاید پیاس سے جان نکلنے آئے تو یہ نہیں چھوڑ گئے. لیکن آپ زیادہ اہل زبان بیٹھے ہیں ہند کے لوگوں سے مجھے بالکل بھی ایسے توقع نہیں کہ لفظ کا قتل ہو اور سطر زمین پہ چلی جائے. دریائے فرات حسین کے نوکروں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا. حسین کے ایک غلام نے بھی نہیں کہا کہ پانی چاہیے. ہم یزیدیوں نے کیا تھا نا, وہ حسین سے آ کے کہتے تھے مولا تو دے دے. دریا شرمندہ ہوتا رہا. حسین کے نوکر مطمئن. 3 دن کی بھوک حسین چہرے دیکھ رہے ہیں. وہ نہیں پہ کھڑے, پیاس نہیں. لاکھوں کے قاتل, عیدوں کے قاتل. حسین بتا رہے ہیں تجھے وہ قتل تیرا قاتل ہو. شاید زندگی سے محبت کو اب نہیں چھوڑ. وہ کھڑے شب عاشورہ کیسا فلسفہ لینے لگا حسین بن علی. شب عاشورہ تو حسین نے کہا دیکھو آخری امتحان ہو. بھوک, سفر, مسافرت, پیاس, اپنوں سے دوری, گھر سے نکلے ہوئے ہیں, جان کا خطرہ, موت سر پہ ہے, قاتلوں کے نام بتا دیے, یا بھی حسین کو نہیں چھوڑ رہے. حسین نے آخری رات چراغ دیا. حسین کا جنت دو, انہوں نے نہیں. یہ قرآن میں اصحاب الیمین کو کہا گیا. یہ واحد لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی نے اپنی امت سے کہا تھا لے کے دوں گا. حسین کہتے دے رہا ہوں. لے لو, جاؤ. نہیں, یہ جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. حسین نے کہا میری نہیں تیار ہو رہی ہے. اب میری نہیں کی زمین تیار ہو رہی ہے. اب یہ نہیں کی زمین بنجر نہیں رہے گی. اب میرے نوکروں کو نہیں کہنے کا سلیقہ آ گیا ہے. حسین بن علی نے کہا جاؤ پھر اللہ کے سامنے جاؤ. اللہ کے سامنے 13 سال کا جاتا تھا نہیں کہتا تھا, 24 سال کا جاتا تھا نہیں کہتا تھا, 31 سال کا جاتا تھا نہیں کہتا تھا, ہاتھ ہو گیا گھر میں 6 مہینے کا بھی نہیں کہتا تھا. حسین کے خیمے سے نکل گیا. 9 لاکھ یزیدیوں نے سوچا کہ شاید ہم نے حسین کے ساتھی مار دیے. اب یہ نہیں ہمیشہ کے لیے کٹ گئی, اب کوئی نہیں کہے گا. حسین کربلا کی ریت اٹھائی, حسین کائنات میں پھیر دی. وہ کائنات میں کربلا کی شب عاشور کے دن کی بکری ہوئی خاک شفا کے ذرے ہماری روح کے اندر آئے, ہمارے زمین کے اندر آئے, ہمارے روح کے اندر آئے. ہمارے پانی کے اندر آپ کو ایک بندہ مجلس میں مورچہ دیکھنا چاہتا ہے, میں تمہارے اندر سے وہ نہیں نکال لیتا ہوں جو حسین تسلو ہر دن تمہیں خلاف سے باندھی ہوئی ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں مجلس نہ کرو, ہم کہتے نہیں کرو. کسی کو کہ جنت لو اور کربلا سے چلے جاؤ.